لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ بچوں پہ اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا, لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے, اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2% کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں, کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو, جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو, تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو, کافر میں کوئی خیر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے, یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی, تھوڑی سی ٹریننگ دو, تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے, مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے, کوما میں گیا ہوا ہے باپ, 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں, کبھی پیشانی پہ اولاد کے لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہے, ان کے گھر میں گیا, 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو کومے میں, اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے, وہ جاننے والے. روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں, روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے, ان کے خیال کیا جا رہا ہے, بیگم بھی بیٹے بھی, نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا, نہ یونیورسٹی میں پڑھا, نہ ڈاکٹر بنی, نہ انجینئر بنی, اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ورکشاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں, گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے, تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, اس نے ہمیں گھر دیا, اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا, اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے, اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6 سال 7 سال سے, شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں, ختم. بیوی کو فالج ہوگا, جمع کرا دے گا وہ, چل بھائی جا بھائی اس کو لے کے جا یار, میرے کسی کام کی نہیں. ویسے آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں. اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا, اب بھی ہے وہ, اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ. کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں, جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے, وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ, زندگی لٹا دی, اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کرا, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ رپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کے ابا کہیں یو کے چلے گئے, تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے, انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے, میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے, یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی, تم دیسی ہو, تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے, اور یہ ڈانٹ ٹپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو, بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتے دار وہاں جا کے رہے ہیں وہ باپ کو
چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس, گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں, لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی. یہ تو ہمارے حکم. انڈیا ڈرا کیوں ہے ہم سے؟ اس نے جب کراچی کا حشر دیکھا, انہوں نے بولا ایسا حشر انہوں نے ہمارا کر دیا, ہمارا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے اپنے ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے, ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے اگر انہوں نے یہی کر دیا. ویسے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے, یہ تو ہم ویسے ایک لطیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہو. خون ہمارا ایک ہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت برے حالات میں ہوں, نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے؟ کہتے شام کو ایک تھڑا ہے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں ستائے ہوئے. میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں, جو کہہ رہے سبتا کا تقریباً یہی حال ہے, الا یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے. کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی, اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے, اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا, اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے, پھر اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے ایک جمع ہوتے ہیں, پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں؟ وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی. بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی؟ تو با اخلاق احسان فراموش بولو نہیں. جس سے کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے تو سبھی جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں, کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, خواتین کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی. اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے. قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے. قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے. وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے. جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو ووصینا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں. قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے. جو سینٹینس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن. اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے, قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا دوسروں کے, اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا. ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے. گورا نہیں کرے گا یہ بات. گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے. ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں, ان بیچاروں پہ مجھے بہت, ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار. سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر, یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے. تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے, پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ. آنے دو بڑھاپا ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری. پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے.
وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا, آئس کریم ماں نے منگوائی, BBC کی رپورٹ ہے نا, BBC کی ہے نا, بچے نے آئس کریم منگوائی, ماں نے نہیں دی, بچے نے پولیس کو بلایا. اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے, لیکن آ گئی پولیس, تنبیہ کر کے چلی گئی ہے. اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں, کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی, ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے, یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی. اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی. بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے, مضبوط یا کمزور ہونا, درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے. اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے, پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا, باپ نے لگایا, پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں. تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک آدھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے, کہیں آپ جا کے غریبیوں میں مارنا شروع کر دیں. میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی. لیکن اگر باپ نے مار دیا, ماں نے مار دیا, بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے. وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے رپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے. لیکن انگریزوں کو اس جرم کا جرم ہونا معلوم نہیں ہے, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے حکام کو بھی نہیں مانتے. نفس پرستی کی بیس پہ جب قانون بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتے ہیں, یہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے. ہمارے ہاں تو بھائی بچپن میں ہم ٹیچروں سے پٹ کے نہیں اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے مارا ہے, کیونکہ اگر ابا کو آ کے بتاتے نا ٹیچر نے تھپڑ مارا ہے تو 4 تھپڑ ابا الگ سے مارتے کہ ٹیچر کی شکایت کیوں کر رہے ہو. باقی کو ٹیچر زیادتی بھی کرتے ہیں, بے تحاشا مارتے ہیں, اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. بلا وجہ مارتے ہیں, اپنی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے, نکالتے کس پر ہیں, بچوں پہ. وہ تو ناجائز ہے. میں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا ادب سکھایا جاتا تھا. میں مار کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ ٹیچروں کو چاہیے بچوں کو تھپڑ شپڑ مارا کریں, اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیچر نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کبھی کبھار تو شکایت بنتی نہیں ہے. ایسے چھوئی موئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں, ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. الٹا سیٹ اپ, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا ان تلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندھی اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بچہ عورت کا باپ بن کے حکومت کرے گا اپنی ماں پہ. وہ آج نظر آ رہا ہے. باپ بیٹوں کو نہیں جن رہا, باپ اپنے باپ کو جن رہے ہیں. کیونکہ ماں باپ آج کل ایسا بچوں کے سامنے ان کے مزاج کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کی صنف نازک پہ گرا نہ گزرے. کہیں ہم نے یہ بات کہہ دی پورا ناپ تول کے, ایسا نہ ہو کہ بچے کو برا لگ جائے. اتنا اس میں ایسا احتیاط سے کام لیتے ہیں, کوئی ذرا سا کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے. ابے بھائی یہ باپ ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پرانا ہو گیا پتہ نہیں چلے گا. میں واقعات جب سناتا ہوں جب وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. مرغیوں سے پہلے کے واقعات ہیں سارے, یہ سارے واقعات مرغیوں سے پہلے کے ہیں, جب میری یہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. دعا کرو کمیٹی والے مجھے دوبارہ اجازت دے دیں مرغیاں پالنے کی. اچھا خیر, پالی بھی ہیں دوسری جگہ پر لیکن وہ دور ہے. تو خیر, تو وہ واقعہ ہی بھول گیا مرغیوں سے پہلے کا. ہاں, ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے, بڑے ایجوکیٹڈ فیملی, بڑے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے. اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ کچھ سمجھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ پینٹ شرٹ میں, اور بڑا ایک گیٹ اپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی فیملی سے ان کا تعلق. میرے سامنے بڑی پست آواز میں بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان 24-25 سال, بہت آرام سے دھیمے لہجے میں کہ دیکھیں آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھائیے مفتی صاحب کائنڈلی, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے. آواز ابا کی کیا تھی,
بولو پست, کہ بیٹے کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور بیٹا جب بات کرے تو 2-2 فٹ اچھلے, ٹکی نہیں رہا زمین پہ, ایسے بات کر رہا. اور باپ پھر اس کو کہہ رہا دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں, کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, فطرت کی طرف سے کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں, لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا یہ گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے, کیا اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا. اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے, بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے, باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے, آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے, فلموں سے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم انڈیویجول ہو, تم کسی کے محتاج نہیں ہو, ہیومن رائٹس, ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں, ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا, تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.